ایسے ہی میرے بھائی صحیح حدیث میں آتا ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جب دفن کرنے والے مردے کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے واپس آنے لگتے ہیں، تو مردہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کی آواز کو سنتا ہے. اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سنتا رہتا ہے. اگر وہ ہمیشہ سنتا رہتا ہو تو آپ کہتے کہ وہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، تمہاری حرکتوں کو سن رہا ہوتا ہے، یہ ہو رہا نہیں. آپ نے صرف اتنا کہا ہے تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، بس. تو یہ بات صحیح ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. بدر میں آپ نے مردوں کو گفتگو سنائی، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وہ آپ کا معجزہ ہوا. یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہو گئی، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے. اور اس کے علاوہ جو عام اصول ہے، عام قانون ہے، وہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے. اب میرے بھائی کل سوال ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم سلام پڑھتے ہیں کیا سلام سنتے ہیں؟ عام عقیدہ تو آپ نے جان لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگ الگ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک وہ حدیث جسے جناب امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے اور صحیح حدیث ہے، یعنی کہ اس کی نسبت آپ کی جانب درست ہے، بات پکی ہے کہ آپ نے کہی ہے. کیا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغوننی عن امتی السلام، کہ اللہ کے فرشتے ہیں زمین پہ مسلسل چل پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. سلام کون پہنچاتے ہیں؟ اگر آپ خود سنتے ہیں تو فرشتے سلام کیوں پہنچاتے ہیں؟ یہاں سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے، اسی لیے سلام پہنچانے کی ڈیوٹی کن کی لگی ہے؟ فرشتوں کی لگی ہے. اور دوسری حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا، وہ بھی صحیح حدیث ہے. اس میں کیا ہے؟ فرمایا صلو علیہ، کہ لوگوں اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ. آپ فرما رہے ہیں میری قبر کو میلہ نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کسے کہتے ہیں؟ عید عربی جاننے والے جانتے ہیں، عید جو ہے عاد یعود سے ہے، وہ چیز جو بار بار آئے، جائے پھر واپس آئے، جائے پھر واپس آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عید. تو آپ فرما رہے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا. کیا مطلب؟ اگلے الفاظ سے آپ کو اس کا مطلب مزید سمجھ میں آ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا اور میرے اوپر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے حیث ما کنتم، تم جہاں بھی کھڑے ہو، جدھر بھی بیٹھے ہو، جہاں بھی موجود ہو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اب ذرا حدیث کا مطلب پھر جاننے کی کوشش کریں. آپ کہہ رہے ہیں میری قبر کو عید نہ بناؤ، میرے اوپر درود پڑھو اور تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. پتا چلا کہ درود پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے قبر پہ بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، تمہارا سلام مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو. باقی رہا قبر پہ بار بار آنا، یہ قبر کو عید بنانے کے مترادف ہے، قبر کو میلہ بنانے کے مترادف ہے. جمگٹے قائم کرنا، رش قائم کرنا، اسی سے تو آپ روک رہے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت نہیں تھی کہ بار بار آپ کی قبر پہ آئیں، بار بار آپ کی قبر پہ آئیں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب کبھی وہ سفر پہ جاتے، واپس آتے تو اس وقت آ کر آپ کی قبر پہ سلام پڑھتے. اس کے علاوہ صحابہ کرام جدھر بیٹھے ہوتے، جہاں موجود ہوتے، جدھر لیٹے ہوتے، جدھر کھڑے ہوتے، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے درود و سلام پڑھ دیتے. اور اس کے لیے وہ نماز والا انداز بھی اختیار نہیں کرتے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں کئی دوست مسجد میں کودر کھڑا ہے، نماز کے انداز میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی نماز کا انداز خاص ہے رب العالمین کے لیے. خالق اور مخلوق میں فرق رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ تمام انسانوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، سب کے امام، سب کے مقتدا، سب کے پیشوا ہیں، خاتم النبیین ہیں.
لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. نماز والا انداز خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. کیا آپ نہیں جانتے ترمذی شریف کی اس حدیث کو جس میں جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں تھی. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں تھی. جناب انس کہتے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں اس کے باوجود آپ کی آمد پہ آپ کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. کیوں کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ بات اچھی لگے کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. میرے بھائی، ایک ہے کسی سے ملنے کے لیے کھڑا ہونا، وہ آیا ہے وہ کھڑا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو گلے مل لیں، تاکہ اس سے سلام لے لیں. یہ ممنوع نہیں ہے. لیکن جیسے کئی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جج صاحب آئے، سب کھڑے ہو گئے ہیں، جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے یہ بھی کھڑے ہیں. کس لیے؟ سلام لینے کے لیے نہیں، گلے ملنے کے لیے نہیں. یہ کیوں بھائی؟ یہ کیوں؟ اسکول میں ہوتا ہے، ٹیچر کلاس میں داخل ہوا، سب بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام لینے کے لیے نہیں، ملنے کے لیے نہیں. کیوں کھڑے ہو رہے ہیں بھی؟ کیا مقصد ہے؟ اس سے روک رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو صحابہ کرام آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اور آج دو صحابہ سلام پڑھنے کی باری آتی ہے، درود پڑھنے کی باری آتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی کس انداز میں؟ نماز کے انداز میں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہ میرے بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر. جب اللہ کا ذکر لیٹ کر ہو سکتا ہے، جب قرآن کی تلاوت لیٹ کر ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ کر تلاوت کر لیا کرتے تھے، تو پھر میرے بھائی درود و سلام پڑھنے کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہیں کھڑے ہو کر پڑھ دیں، اگر آپ بیٹھے ہیں بیٹھے پڑھ دیں، لیٹے ہیں لیٹے پڑھ دیں. جس انداز میں آپ ہیں جب پڑھنے لگے اسی انداز میں پڑھ دیں. لیکن اس کے لیے کھڑے ہونا، پھر نماز کا انداز اختیار کرنا، میرے بھائی یہ درست نہیں ہے. اسی لیے آپ فرما رہے ہیں بہرحال کہ میری قبر کو عید نہ بنانا اور میرے اوپر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا تم جہاں کہیں بھی ہوگے. اب میرے بھائی دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر قبروں میں مدفون افراد نہیں سنتے تو پھر قبرستان میں جا کے ہم انہیں مخاطب کیوں کرتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے؟ ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار، قبر والوں تمہارے اوپر سلام ہو؟ ہم کیوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلام ہو؟ آپ کو مخاطب پھر کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا اشکال ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. دیکھیں، آپ قبرستان میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے قبر والو تمہارے اوپر سلام ہو. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی میرے بھائی. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کئی دفعہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کئی دفعہ تنہا نماز پڑھتے ہیں نا، تو سلام کا نماز کا اختتام کس کلمے پہ ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کس کو سلام کہتے ہیں آپ؟ جی کس کو سلام کہتے ہیں؟ کون جواب دیتا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں جی اگر قبرستان میں جائیں سلام پڑھیں اور وہ نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، پھر ہم سلام کہتے کیوں ہیں؟ نماز کے آخر میں آپ سلام کس کو کہتے ہیں؟ کون جواب دیتا ہے مجھے بتائیں. میرے بھائی یہ دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. سلام کا معنی کیا ہے یہ تو سوچیں. تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، کیا اس کا مطلب ہے تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو؟ میں قبرستان میں جا کے قبر والوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، وہ سنے نہ سنے رب العالمین سن رہا ہے. جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ سن رہا ہے، جس نے میری دعا کی وجہ سے ان کے اوپر سلامتی نازل کرنی ہے وہ سن رہا ہے. وہ سنے یا نہ سنے، ان کے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک دو مثالیں آپ ذہن میں رکھیے، شاید اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے.
میرے بھائی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جب طواف کے لیے آئے تھے حجر اسود کو انہوں نے مخاطب کیا تھا اور مخاطب کر کے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بلکہ یقین کی حد تک یہ جانتا ہوں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. کیا حجر اسود ان کی گفتگو سن رہا تھا؟ جی کیا اب آپ یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ یہ پتھر بھی سنتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا مخاطب کرنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے. ایسے ہی میرے بھائی اسلامی مہینے کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھائی کو آتی ہے؟ ربی و ربک اللہ. دعا کیا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. یہاں تک اس کو مخاطب کیا ہے اللہ کو. ایسے ہی ہے نا. آگے آپ کہتے ہیں اسی دعا کے آخر میں آپ کہتے ہیں ربی و ربک اللہ. اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے. کیا یہ چاند آپ کی گفتگو سن رہا ہے؟ میرے بھائی سن رہا ہے؟ نہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی قبرستان میں جا کے جو آپ سلام پڑھتے ہیں وہ دعا ہے. قبروں والے سنیں نہ سنیں آپ نے دعا دے دی، رب العالمین نے سن لی. جہاں تک معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کو سلام کرتے ہوئے اگر کوئی مخاطب کرتا ہے تو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا میسج ہے، یہ میرا پیغام ہے اور فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچے گا، اس لیے آپ مخاطب کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی میرے بھائی جیسے آپ کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو لیٹر میں کیا انداز ہوتا ہے آپ کا؟ وہ لیٹر جو کسی زمانے میں 1 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد پہنچا کرتا تھا، اس میں آپ کیا لکھتے تھے؟ آپ کیسے ہیں، آپ کی امی کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ. جبکہ جس وقت آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور لیٹر آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد پہنچنا ہے. لیکن پھر بھی آپ مخاطب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک دن پہنچ جائے گا. ایسے ہی میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مخاطب آپ اس لیے کرتے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ مخاطب اس لیے کرتے ہیں کہ جب میں سلام پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اس سے توبہ طیب ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ قرآن کے منافی عقیدہ ہے، یہ شریعت کے منافی عقیدہ ہے میرے بھائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ مردے نہیں سنتے، جو فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں سنتے. اب آخر میں ایک روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی، آپ کی کتابوں میں موجود ہوگی، اس کی وجہ سے ابھی تک آپ شاید مطمئن نہ ہوئے ہوں. وہ روایت کیا جی؟ وہ روایت یہ بتاتی ہے، جسے نقل کیا ہے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام بہقی نے حیات الانبیاء میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته. کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی فرق ہے، اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھیں تو تب فرشتے پہنچاتے ہیں. میرے بھائی آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں نمبر 1 ہے، آپ سے بہتر، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، ایسے ہی نا میرے بھائی؟ تو میرے بھائی جب کسی بات کو آپ کی جانب منسوب کرنا ہو تو پہلے تحقیق کر لیں، یقین کر لیں کہ یہ بات واقعی آپ نے کہی ہے یا دھکے سے آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. یہ چیک کر لیا کریں، ورنہ یاد رکھیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے ذمے جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اور مسلم شریف میں آپ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنی آگے بیان کر دی، نہیں تحقیق کی کہ غلط ہے کہ صحیح ہے، حق ہے کہ باطل ہے، جیسے سنی آگے نقل کر دی۔ اور یہاں پہ میرے وہ بھائی خبردار ہو جائیں جن کی عادت بن چکی ہے کہ ان کے موبائل میں جب بھی کوئی بات بھیجی جاتی ہے بطور میسج اور لکھا جاتا ہے کہ حدیث ہے، وہ آگے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، نہیں تحقیق کرتے کہ واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، جعلی ہے، کیا ہے۔ ایسے ہی فیس بک پہ ہو رہا ہے، ایسے ای میل کے ذریعے ہو رہا ہے، شیئر کر دو جی، فارورڈ کر دو جی، اتنی نیکیاں ملیں گی جی، وہ ہوگا یہ ہوگا۔ میرے بھائی آپ سمجھدار آدمی ہیں، پہلے تحقیق تو کر لیں کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، ثواب لینے کی بجائے الٹا گناہ نہ مل جائے۔ تو یہی معاملہ اس روایت کا ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جس نے میری قبر کے پاس میرے اوپر درود پڑا وہ میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائی یہ سب عقیدت کے نام پہ ہے، عقیدت کے نام پہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو مرضی کر لو، عقیدت کے نام پہ لوگ قرآن کو بھول جاتے ہیں، عقیدت کے نام پہ شریعت کو بھول جاتے ہیں، عقیدت کے نام پہ شرک کرتے ہیں، عقیدت کے نام پہ بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کے بیان کرنے والوں میں محمد بن مروان السدی ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا نہیں تھا بلکہ الکذاب۔ کیا مطلب ہے جھوٹے اور الکذاب میں؟ عربی میں جھوٹے کے لیے لفظ ہے الکاذب، کاذب، اور جو بہت زیادہ جھوٹ بولے اس کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ کذاب۔ تو یہ محمد بن مروان السدی اس حدیث کو نقل کر رہا ہے جو بہت ہی جھوٹا ہے، اسی لیے اس حدیث کو منگڑت قرار دیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو ابن الجوزی نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اپنی اس کتاب میں درج کیا ہے جو انہوں نے مخصوص کر دی ہے ان روایات کے لیے جو جھوٹے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ جو حدیث جس کا یہ حال ہے، جس روایت کا یہ حال ہے کہ اس کو امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں درج کیا ہے کہ یہ ان روایات میں سے ایک ہے جو جھوٹی ہیں، اس کو ہم آج کتابوں میں لکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ممبر و محراب پہ بیان کیا جاتا ہے عقیدت کے نام پہ۔ یہ کون سی عقیدت ہے میرے بھائی؟ یہ تو آپ کی توہین ہے کہ آپ کی طرف وہ باتیں منسوب کی جائیں جو آپ نے نہیں کہی ہیں۔ اور میرے بھائی شیخ البانی نے بھی اس کو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے من گڑت قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے میرے بھائی درست نہیں ہے، نہ اس کو بیان کرنا درست ہے، صرف وہ بیان کر سکتا ہے جس نے لوگوں کو سمجھانا ہو کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اور جس نے بیان کر کے خاموش ہو جانا ہو، یہ ساتھ بیان نہ کرے کہ جھوٹی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی روایت کو بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مردے نہیں سنتے ہیں پھر ان کو نہیں پکارنا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، ان کے نام قبروں کا طواف نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ہماری بات کو نہیں سنتے۔